بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹے کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کئی جانوروں کے جھوٹے کا بیان، اس کا حکم گزر چکا۔ اب یہاں سے مزید کچھ اور جانوروں کے جھوٹے کا بیان ذکر کرتے ہیں۔ وَسُورُ الدُّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ مَكْرُوهٌ، اور چھٹی پھرتی رہنے والی مرغی کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ دجاج مخلات اس مرغی کو کہتے ہیں جو آوارہ گھومتی ہے، جو بند ہو کر نہیں رہتی، غلاظت پر منہ ڈالتی ہے نالیوں میں، اور جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہاں وہ غلاظت میں منہ ڈال دیتی ہے۔ ایسی مرغی کو دجاجۂ مخلات کہتے ہیں۔ اس کا جھوٹا مکروہ ہے، کیوں؟ لأنها تخالط النجاست، اس لیے کہ وہ نجاست سے خلط ملط رکھتی ہے۔ ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها لا يكره لوقوع العمل عن المخالطة، اور اگر مرغی بند رہنے والی ہو، محبوسہ ہو، حفاظت سے رہتی ہو، اس طرح کہ وہ اپنی چونچ وغیرہ گندگی میں نہ ڈالتی ہو، نجاست کے خلط نجاست کے ساتھ اس کا خلط نہ ہوتا ہو، تو ایسے مرغی کا پھر جھوٹا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ نجاست کے خالط سے یہاں امن ہو گیا، نجاست کی مخالطات یہاں پر نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً بِحَيْثُ لَا يَصِلُ مِنْقَارُهَا إِلَى مَا تَحْتَ قَدَمَيْهَا لَا يَكْرَهُ لِوُقُوعِ الْعَمَلِ عَنِ الْمُخَالَطَةِ، اور اگر مرغی بند رہتی ہو اس طور پر کہ اس کی چونچ اس کے قدموں کے نیچے تک نہ پہنچے، تو پھر مکروہ نہیں ہے، مخالطت نجاست سے امن واقع ہونے کی وجہ سے۔ وَقَذَا سُورُ سِبَاعِ الطَّيْرِ، اور اسی طرح پرندے درندوں کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ سباع الطیر ان پرندوں کو کہتے ہیں جو اپنی چونچ سے نوچ کر کھاتے ہیں، جیسے کہ چیل ہے، کوا ہے، باز ہے نا، جو اپنی چیل سے نوچ کر کھاتے ہیں، اپنی چونچ سے پنجوں میں دبا کر، ان کو سباع الطیر کہتے ہیں۔ ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ وجہ وہی ہے کہ یہاں بھی نجاسات سے خلط ملط پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مردار بھی کھا جاتے ہیں، اور مردار جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، تو ان کا بھی نجاست سے خلط ہے۔ خلط نجاست میں یہ دجاجۂ مخلات ہی کی مشابہ ہیں، اور اس کا جھوٹا چونکہ مکروہ ہے تو ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ لأنها تأکل المیتات، اس لیے کہ یہ مردار کھاتے ہیں۔ فاشبہت دجاجۃ المخلات، تو یہ وہی چھٹی مرغی کے مشابہ ہیں۔ وعن ابی یوسف انها اذا كانت محبوسة يعلم صاحبها انه لا قدر على مقدارها لا يكره لوقوع الامان على المخالطة۔ سباع الطیر کے بارے میں بھی امام ابو یوسف علیہ رحمت و رضوان نے وہی بات کہی جو دجاجۂ مخلات کے بارے میں ہے، کہ اگر یہ بھی محبوس رہتے ہوں، بند رہتے ہوں، اور ان کا مالک جانتا ہو کہ اس کی چونچ پر کوئی گندگی نہیں لگی ہے، تو پھر ایسے پرندے کا جھوٹا مکروہ نہیں ہوگا۔ مشائخ حنفیہ نے اس امام ابو یوسف کے قول کو پسند فرمایا ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے روایت ہے کہ یہ سباع الطیر جبکہ محبوس رہتے ہوں، ان کا مالک جانتا ہو کہ ان کی چونچ پر کوئی گندگی نہیں ہے، تو ان کا جھوٹا مکروہ نہیں ہے، نجاست کے خلط سے امن واقع ہونے کی وجہ سے۔ واستحسن المشائخ هذه الروایہ، مشائخ نے اس روایت کو نظر استحسان سے دیکھا ہے۔ وسور ما یقول البیوت کالحیۃ والفارۃ مکروہ، اور جو جانور گھروں میں رہتے ہیں، حشرات الارض، جیسے کہ سانپ، چوہا، چھپکلی وغیرہ، ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گوشت شرعاً حرام ہے، اور حرمت لحم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا جھوٹا نجس و ناپاک ہونا چاہیے،
کیونکہ جھوٹے میں تھوک کی آمیزش ہوتی ہے اور تھوک بنتا ہے گوشت سے، اور گوشت ہے حرام، تو تھوک ناپاک ہونا چاہیے، اور وہی تھوک کی آمیزش ہو گئی جھوٹے میں تو جھوٹا بھی نجس ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ طوافین و طوافات سے ہیں، ان کا گھروں میں آنا جانا بکثرت ہوتا ہے، اگر ان کے جھوٹے کو نجس قرار دے دیا جائے تو مشقت میں پڑ جائیں گے، حرج میں پڑ جائیں گے لوگ، تو علت طواف کی وجہ سے حکم نجاست ساقط ہو گیا، لیکن حکم نجاست کے سقوط کے باوجود کراہت ابھی باقی رہی، اور یہ کراہت بھی محتاج و فقیر کے حق میں، غنی کے حق میں ہے یہ کراہت، کیونکہ وہ دوسرا کھانا یا دوسرا پانی لینے پر عام طور پر قادر ہوتا ہے۔ فقیر محتاج جس کو دوسری چیز دستیاب نہ ہو تو پھر اس کے حق میں ان چیزوں کا جھوٹا مکروہ نہیں رہے گا، لیکن فقیر اور محتاج کے پاس اگر پانی دستیاب ہے دوسرا طہارت کے لیے، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہوگا کہ ان کے جھوٹے سے طہارت نہ کرے، بلکہ جو دوسرا پانی ہے وہ لے لے۔ وسور ما یسکن البیوت، اور ان جانوروں کا جھوٹا جو گھروں میں رہتے ہیں، جیسے کہ سانپ اور چوہا، مکروہ ہے، لأن حرمت اللحم اوجبت نجاست السور، اس لیے کہ گوشت کی حرمت جھوٹے کی نجاست کو واجب کرتی ہے، الا انه سقطت النجاست لعلت الطواف، مگر یہ کہ حکم نجاست ساقط ہو گیا علت طواف کی وجہ سے، فبقیت الکراہت، تو کراہت یہاں باقی رہی، والتنبیہ علی العلت فی الحرہ، اور تنبیہ علت پر بلی کے جھوٹے کے بارے بیان میں گزر چکی ہے، پیچھے گزرا نا، بلی کے جھوٹے کا حکم جہاں بتایا تھا علت طواف پر، وہیں تنبیہ کر دی تھی۔